تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اگر دل سے حسین نکل جائے نا، دل سے حسین نکل جائے تو ایک لمحہ لگتا ہے انسان کو یزید بننے میں۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ یعنی اگر دل میں حسین نہیں ہے تو پھر انسان یزید ہے۔ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد والصلاة والسلام علی یعصوب الدین صاحب السیف ذو الفقار و مبید الشرک و حازم الاحزاب امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، والصلاة والسلام علی سیدۃ النساء العالمین بنت نبی الرحمت الرؤوف الرحیم الکریم، والصلاة والسلام علی جمیع الانبیاء والمرسلین و اوصیاء الرسل، والصلاة والسلام علی قنادیل التوحید حجج اللہ الی الخلق طیبین الطاہرین المعصومین، والصلاة والسلام علی منتخم آل اللہ بقیت اللہ حجت اللہ القائم صاحب العصر والزمان المہدی۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالی سبحانہ فی سورۃ المؤمنون بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَا فِيهِنَّ۔ صلوات پڑھ دیجیے۔ ہیں جناب متوجہ کے گزارشات پیش کی جا سکیں؟ پہلے جملے سے ہی میرا اور آپ کا تعلق استوار ہوگا۔ آپ کہاں تک سنیں گے، میں کہاں تک سناؤں۔ انسان بوجھل طبیعت رکھتا ہے ذکر محمد و آل محمد کے لیے۔ یہ سمجھ میں آج تک نہیں آیا کہ ایسا بوجھل ہونے کی وجہ کیا ہے۔ یا تو شدت محبت ہے جناب، یا پھر بغض اتنا ہے، اب پتہ نہیں شدت ہے یا بغض ہے۔ آپ کی خاموشی بتا رہی ہے کہ آپ مجلس میں نہیں ہیں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا زندہ باد، مرد آباد، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار، میں کہنا یہ چاہتا ہوں بغیر کسی تمہید کے اور بغیر کسی گفتگو کے، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ایک لمحہ لگتا ہے، نہیں اسے اور آسان کر دیتے ہیں تاکہ جتنے آپ خاموش ہیں اور سادہ کر دوں کہ کوئی گنجائش باقی نہ رہے کہ جی سمجھ نہیں آئی آپ نے کیا کہا ہے۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اگر دل سے حسین نکل جائے نا، دل سے حسین نکل جائے تو ایک لمحہ لگتا ہے انسان کو یزید بننے میں۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ یعنی اگر دل میں حسین نہیں ہے تو پھر انسان یزید ہے۔ اسی طرح جیسے یہ جملہ میں نے عرض کیا، ایک سودا کر لیں میرے ساتھ، ایک منصوبہ بنا لیتے ہیں، آپ کو بھی آسانی مجھے بھی آسانی۔ وہ یہ کہ دیکھیے میں نے ابھی خطبے میں پڑھا ہے علی ابن ابی طالب، علی ابو طالب کا بیٹا، اس پر سلام ہو۔ کس پر؟ ابو طالب کے بیٹے علی پر۔ تو جب میں نے کہہ دیا ہے کہ علی ابو طالب کا بیٹا ہے تو اب تمہیں شرک کیوں ہوتا ہے؟
کیونکہ جہاں ابنیت آ جائے وہاں الویہت نہیں ہوتی. یعنی خدا تو کسی کا بیٹا نہیں ہے، تو ہم تو برملا کہتے ہیں علی ابن ابی طالب. تو تم یہ جو بہانہ بناتے ہو نا کہ ذکر علی سے شرک ہوتا ہے، نہیں، ابو طالب اللہ نے اسی لیے پہلے نازل کیا شرک بند ہو جائے. سمجھ رہے؟ یہ ابنیت اسی لیے ہے. تو جب ہم چیخ چیخے کہہ رہے ہیں کہ سلام ہو علی ابن ابی طالب پر، تو پھر اب یہ کیوں کہا جائے گا کہ جناب یہ فضائل پڑھیں گے تو شرک ہو جائے گا، الویہت کی طرف جائیں گے؟ نہیں بھائی نہیں. ابو طالب اسلام کا محسن ہو یا نہ ہو، توحید کا پکا محسن ہے. اگر علی کو بیٹا نہ کہتا تو پھر کیا بنتا؟ اس لیے میں نے سورۃ المؤمنون کی آیت کریمہ، اتنا وقت نہیں ہے میرے پاس سرکار کہ میں ادھر ادھر کی باتیں کروں. میں نے سورۃ المؤمنون کی آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. ایک دستوری اور آئینی آیت ہے. اللہ کہہ رہا ہے اپنے محبوب سے، کون محبوب؟ یہ کون ہے محبوب؟ صرف محمد الرسول اللہ. صرف کہہ دینا کافی ہے، صرف نعت پڑھ دینا کافی ہے، صرف قصیدہ کہہ دینا کافی ہے، صرف مدح کر دینا کافی ہے، صرف درود پڑھ دینا کافی ہے؟ نہیں، اس کی معرفت نہیں تو توحید بھی نہیں، امامت بھی نہیں. تو یہ کون رسول جناب؟ یہ محمد الرسول اللہ. کون؟ یقین جانیے اتنا بڑا عالم، اتنا بڑا صاحب علم کہ کعبہ قوسین کی منزلوں پہ کھڑا ہو کے اللہ سے علی علی سنتا رہا. ہائے 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 حیدری. نوازش 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 نوازش. کیونکہ میں ذاتی طور پہ تعداد کا قائل نہیں ہوں، تو اس لیے مجھے آپ کا اجتماع کوئی تعدادی لحاظ سے کوئی کم نہیں لگ رہا. مجھے تو سنائی دینا چاہیے کہ علی علی ہو رہا ہے. وہ دو بندے کریں، ایک بندہ کرے، میرے لیے کافی ہے. تو اس لیے آپ نے پریشان نہیں ہونا. میں جو گزارشات کروں، کون رسول، کون نبی، کون حبیب، کون ابن عبداللہ؟ میں نے کہا کعبہ قوسین کی منزلوں پہ اللہ سے علی علی کی تاکید سنتا رہا. مقدس اتنا، طاہر اتنا کہ اس کے لعاب دہن میں موجود قرآن کے ایک ایک حرف نے غسل کیا ہے. ہائے ہائے ہائے، سمجھ رہے ہیں نا؟ اتنا طاہر، اتنا مقدس، اور جناب لطیف اتنا، نفیس اتنا. اللہ اکبر. وحدت میں گندھا ہوا. ہائے ہائے ہائے. ورنہ آپ درود تاج میں کیوں کہتے نور من نور اللہ؟ ہائے 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 ہائے. اے اللہ کے نور میں سے نور. اسی پہ دلیل دے رہا ہوں، نفیس اتنا کہ اللہ کی تنہائی میں چلا گیا، واپس بھی آ گیا، وہ پھر بھی تنہا رہا. ہائے ہائے ہائے. سمجھ رہے ہیں نا؟ کیسا تنہا ہے، کیسا رب ہے کہ اس کی تنہائیاں اس کے آنے جانے سے مخل نہیں ہوئیں. کیسا رسول، وہ رسول اس سے کہلوایا جا رہا ہے اے میرے نبی ایک آئینی حکم سنا میرا، ایک دستوری حکم سنا میرا. مالک کون سا؟ انہیں بتا دے. وَلَا وِاتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَا فَسَدَتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ وَمَا فِيهِنَّ. اے رسول ان سے کہے کہ اگر وَلَا وِاتَّبَعَ الْحَقُّ، رسول ان سے کہے کہ اگر حق باطل کی پیروی کر لے، حق
اگر باطل کی پیروی، بیعت، تابعداری کر لے، اے اللہ کے رسول نے بتا وَلَا وَاتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ، اگر باطل کی حق پیروی کر لے، اتباع کر لے، بیعت کر لے، تابعداری کر لے، اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دے، لا فسدت السماوات والارض وما فیہن، زمین اور آسمان اور جو کچھ اس کے درمیان ہے اس کے بیعت کرتے ہی فنا ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، سمجھ رہے ہیں؟ حیدری فنا ہو جائے گا بیعت کرتے ہی۔ تو اب ذرا سوچو حسین نے کتنا بڑا احسان کیا مجھ جیسا اس جیسے کی، کائنات بھی بچ گئی حسین کے انکار سے، زمین و آسمان اور جو مخلوقات تھی وہ بچ گئیں، ورنہ اللہ نے کا اصول تھا کہ ہر شے تباہ و برباد ہو جائے گی۔ تو آج اگر آپ یہاں تشریف فرما ہیں جناب، تو آپ اسی لیے بیٹھے ہیں کہ حسین نے بیعت نہیں کی۔ ہائے ہائے ہائے، یہ کون ہے حسین جناب؟ دیکھیں نا، آج ذرا چہلم کے لیے آپ تشریف فرما ہیں تو سارے محرم اور چہلم کو گزارنے کے بعد آپ نے اپنے دل میں جھانک کر دیکھا کہ آپ کے دل میں حسین کی عزت و عظمت میں اضافہ ہوا یا نہیں ہوا؟ اگر نہیں ہوا تو پھر آپ کا محرم اور چہلم بیکار گیا ہے، اور اگر آپ نے حسین کی معرفت لے لی ہے تو پھر جاننے کی کوشش کیجئے کہ حسین آخر ہے کون۔ آئیے ذرا حسین کے بارے میں تو تھوڑی گفتگو کریں، گو کہ مرحلہ مشکل ہے حسین پر بات کرنا، یقین جانیے علی پہ بات کرنا آسان ہے، حسین پہ مشکل ہے، ٹھیک ہے نا؟ علی کے تو فضائل کا یا منکر ہوگا یا ماننے والا ہوگا، حسین کے معاملے میں یہ اصول بالکل مختلف ہے، کیونکہ حسین کے معاملے میں فضائل میں شک یا ماننا نہیں ہے، بلکہ حسین کے جو مقابلے میں تھے وہ بھی لا الہ الا اللہ کہہ رہے تھے، حسین بھی لا الہ الا اللہ کہہ رہا تھا۔ اب فرق کا پتہ کرنا پڑے گا کہ ہم حسین والے لا الہ الا اللہ والے ہیں یا یزید والے لا الہ الا اللہ والے ہیں۔ کیا سمجھ رہے ہیں؟ علی کے بارے میں تو صرف یہ ہے نا کہ شک ہوا، لیکن حسین کے بارے میں ہمیں معرفت کے اعلی مدارج طے کرنے پڑیں گے، ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ بھائی ہماری زبان پہ جو لا الہ الا اللہ ہے حسینی ہے یا یزیدی؟ وہ بھی اللہ کو مان رہا تھا، یہ بھی اللہ کو مان رہا تھا۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، مرد آباد، مرد آباد۔ تو اب وہ بھی نماز پڑھ رہے تھے، حسین بھی نماز پڑھ رہے تھے، تو تلاش تو کرنی تھی نا جناب کہ کون سی نماز پڑھیں، حسینی نماز یا یزیدی نماز؟ اللہ اکبر، وہ بھی قرآن پڑھ رہے تھے، یہ بھی قرآن پڑھ رہے تھے، تو فرق پتہ کرنا تھا، وہ قرآن کے معنی کیا لے رہے ہیں، یہ قرآن کے معنی کیا رہ رہے ہیں۔ تو اب تمہیں فیصلہ کرنا ہے کہ تم مفہوم حسینی پر چل رہے ہو یا مفہوم یزیدی پر چل رہے ہو۔ وہ بھی دین اسلام کا کہہ رہے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، حسین بھی کہہ رہا تھا ہم مسلمان ہیں، تو کون سا مسلمان اللہ والا مسلمان ہے؟ ذرا مسلمانیت کو بھی دیکھیے، مسلمانیت بھی دو طرح کی ہے، ایک یزیدی مسلمانیت، ایک حسینی مسلمانیت۔ تو اپنے اپنے گرے بانوں میں جھانک کر دیکھیے کون سا مسلمان ہیں آپ، حسین والے یا یزید والے؟ کلمہ کون سا پڑھ رہے ہیں، حسین والا یا یزید والا؟ نماز کون سی پڑھ رہے ہو، حسین والے یا یزید والی؟ بھائیو، اتنا ماڈریٹ اور لبرل زمانہ، جو مرضی آپ کہیں، کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن حضور اتنا تو صرف بتا دیا کیجئے کہ حق کیا ہے،
حق صرف بتا دیجئے کہ حق کیا ہے. حسین نہ ہوتے حق اور باطل کے معنی ہی کوئی نہ ہوتے. تو حسین اب کیا ہے؟ تو دیکھو 3 جہتیں ہیں حسین کو سمجھنے کی. 3 جہتیں. اگر یہ جہتیں نہیں تو آپ نے کوئی کام ہی نہیں کیا. جاننا تھا حسین زمین پر آنے سے پہلے کیا تھا. کون تھا حسین زمین پہ آنے سے پہلے؟ یہ تو کون سے بھی پہلے کے ہیں. ہائے ہائے ہائے. کون تو ان کے سامنے سانس لیتا رہا ہے. تو وہ پتہ کرنا تھا جناب حسین آسمانوں میں کیا تھا. تنقید کرنا آسان ہے جناب، عرق ریزی کرنا مشکل ہے. حسین کو جانے بغیر آپ کیسے مسلمان ہو گئے؟ کیسے مسلمان ہو گئے سرکار؟ حسین اگر دل میں نہیں ہے تو کیسے اسلام قبول ہو گیا؟ نہیں، آپ کو حسین کو جانچنا پڑے گا. تو 3 جہتیں ہیں میرے بھائیوں. آسمان میں حسین کیا تھا، زمین پر آیا تو حسین کیا تھا، اب حسین زمین چھوڑ کر چلے گئے تو اب کیا ہے. یہ 3 جہتیں ہیں میرے بھائیوں. یقیناً آپ نازک دل ہیں، فضائل تو سنتے نہیں آپ، اس لیے آپ کو ٹھیس نہیں پہنچانا چاہتا. حسین آسمانی کیا ہے یہ پڑھتا ہی نہیں تاکہ آپ کے دل کو ٹھیس نہ پہنچ جائے کہ ہوئے 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 حسین کے نام سے بھی شرک ہو گیا. تو آپ کو شرک سے محفوظ رکھنے کے لیے حسین نہیں پڑھ رہا کہ حسین آسمانوں میں کیا تھا. ویسے ایک حدیث بہار الانوار کی ضرور سنتے جاؤ، شاید پلے میں باندھ لو. اس میں حسین کے بارے میں اس کے نانا نے کہا تھا کہ یہ جو جنت ہے نا یہ میرے حسین کے چہرے کی چمک سے خلق کی ہے اللہ نے. ہائے ہائے ہائے، سمجھ رہے ہیں؟ ہائے ہائے حسین کے چہرے کی چمک سے جنت خلق ہوئی ہے. کمال ہے مسلمانوں کی اتنی مشکل جنت. ہائے 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 ہائے، میں نے تو کہنا ہی ہے نا حضور، ہم سب کی اتنی مشکل جنت. الحمدللہ ہم مسلمان ہیں. اتنی مشکل جنت، کٹھن، ٹھنڈے پانی سے وضو، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، پیسے دینے پڑے. ہائے 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 ہائے، پیسے دینے، حج جانا کرنے کے لیے جانا پڑا، زکوٰۃ دینی پڑی. کیا کچھ نہیں پاپڑ دیے ہم نے اس جنت کے لیے، کیا کیا پاپڑ بیلے ہیں حضور اس جنت کے لیے. لیکن کیا کروں، یہ رسول اتنا با اختیار ہے کہ اس کے ہاتھوں میں گود میں تھا ننا سا حسین، اور اس نے مسلمانوں کی اتنی مہنگی جنت یہ کہہ کے حسین کو دے دی، الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ. ہائے 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 ہائے، حیدری یا علی. تکلیف ہوئی ہوگی ہم عمل کرنے والوں کو کہ جنت اتنی مشکل سے ملتی ہے. رسول نے ایک لمحے میں حسین کو عطا کر دی. تکلیف ہوئی ہوگی. لیکن حسین جب آسمانوں میں تھا، اب کہیں گے جناب یہ آسمانوں میں کب تھا؟ کب تھا؟ تو جناب جب معراج کی حدیث پڑھتے ہو تو اس میں کیا ہے کہ رسول اللہ نے کہا میرے وسیع کدھر ہیں؟ تو اللہ نے کہا ساکے عرش کی طرف دیکھو، وہاں پر سارے موجود تھے. ہائے 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 ہائے، سارے موجود تھے حضور. سرکار آدم نے بھی تو انہی کو دیکھا، آدم نے بھی تو انہی کو دیکھا نا. تو موجود تھے نا آدم سے پہلے. اور اگر یہ کلو نام محمد ہیں تو محمد پھر آدم سے پہلے تھا. کون تو نبی ہے بھائی، نبی تھا تو پہلے حسین آسمان میں
ایسا تھا کہ اس کے چہرے کے نور سے جنت خلق ہوئی. اور رسول اللہ نے اپنے بارے میں کیا کہا؟ رسول اللہ نے فرمایا کہ سنو لوگوں، میرے چہرے کی چمک سے عرش اور کرسی خلق ہوئے. کہا میرے بھائی علی کے چہرے کے نور سے ملائکہ خلق ہوئے. ہائے ہائے ہائے. ہاں ہاں، میری بیٹی کے چہرے کے نور سے زمین و آسمان خلق ہوئے. اللہ اکبر. یہ زمین اور آسمان خلق ہوئے سیدہ کے نور کی برکت سے. کمال ہے، اسی زمین پر بیٹھ کے زہرا کے حاکم کے بارے میں گستاخی. اسی قبر زمین میں بننی ہے. کمال ہے. علی جنہیں باطل لگتا رہا، اگر قبر میں تو تمہارا عقیدہ ہے کہ علی آئیں گے، تو علی نے آتے ہی اگر بندے کفن کھلوا دیے اور فرشتوں سے کہا بولنا نہیں، پہلے اس حق سے میں پوچھ لوں کہ میں باطل تھا، تو وہاں سرکار پھر کوئی نہیں ہوگا، کوئی نہیں ہوگا. تو کیا رسول کی حدیث نہیں، انا و علی من نور واحد؟ یہ تو زبانی یاد ہوگی نا جناب، مجھے یاد کرانے کی کیا ضرورت ہے. اکاڑا اتنا بھی نکما نہیں ہے کہ انہیں حدیثیں ہی نہ آتی ہوں. انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک نور سے ہیں، ایک نور سے، ایک نور سے. میں اور علی ایک نور سے، یعنی دو ہیں نور ایک ہے، یعنی دو ہیں نور ایک ہے. دو ہیں، زبانی یاد کرا کے جاؤں گا، دو ہیں نور ایک ہے. کمال ہے. اب مجھ جیسا جاہل یہ فکر کرنے لگے کہ بھائی دیکھو ایک نور ہیں، آدھے کی گواہی دو تو جائز، آدھے کی دو گے تو باطل. کچھ نہیں. کب کمال ہے سرکار، کیسے انسانی عقل تفکر کرے. حد ہو گئی، حد ہو گئی سرکار. لیکن وہ لمحہ یاد رکھنا جب اسم افہم کہنے والا کندھے ہلائے گا اور اس وقت وہ کہے گا کہو علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے. او سرکار جب ہوش میں تھا تو حق کہنے نہیں دیا، مر گیا تو ہلا ہلا کے کہہ رہے ہو. ارے سرکار کچھ تو فکر کیجئے، کچھ تو سخی کی. تو حسین جب دنیا میں آئے تو کیا تھے؟ بالکل مختلف زاویے سے میں حسین کا تعارف پیش کر رہا ہوں. حسین کیونکہ آپ ساتھ نہیں دے رہے اس لیے سارے زور مجھے ہی لگانے پڑ رہے ہیں. تو ٹھیک ہے نا، پتہ نہیں آپ تکلفات، پتہ نہیں وہ میں نے ویسے حیدری یا ہاں اب پتہ چلا زندہ ہیں ہم سب. ورنہ سرکار ساڑھے راوی دی ایک مثال ہے جناب دی کدی دے نال دا میں ہاں ساڑھی راوی تے ایک مثال، کالا تتر موسم نال بولدا ہے. وہ پتہ نہیں آپ کا موسم تھا یا نہیں، مجھے شاہ صاحب نے بلا لیا. حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ جب موسم بولنے کا ہوتا تب میں آتا، تب مل کے علی علی کرنے کا لطف آتا. لیکن کیونکہ چہلم ہے اور آپ کے دکھ میں شامل ہونے آیا ہوں تاکہ مل کے ہم اپنی سیدہ کو پرسہ دے سکیں، اسی لیے موضوع حسین بنایا کہ بادشاہ کون حسین. یقین جانے زمین پر حسین کے فضائل نازل ہی نہیں کیے گئے کیونکہ اس کو بشر اٹھا نہیں سکتا. اور میں اس پہ آپ کو بہار الانوار کی حدیث پیش کر رہا ہوں، آپ اسے غور سے دیکھیے گا. کچھ عرابی آئے حسین بادشاہ کے زمانہ امامت میں اور کہنے لگے مولا ہمیں کچھ اپنے فضائل بیان کیجئے. بس آپ جلدی سے سماعت کیجئے تاکہ تھوڑے سے وقت میں زیادہ گزارشات پیش کر سکوں، اگر رکتا رہوں گا تو پھر بات نہیں بنے گی. کہا مالک ہمیں کچھ فضائل سنائیں. حسین بادشاہ نے کہا تم برداشت نہیں کر پاؤ گے. بہار الانوار کی حدیث دیکھ لینا جب. کہا مالک کچھ تو بیان فرمائیں. کہا ایسا کرو تم میں سے جو سب سے اچھا پاکیزہ نوجوان جسے سمجھتے ہو نا اسے میرے پاس بھیجو. انہوں نے ایک لڑکے کو آگے کر دیا کہ سرکار یہ بہت اچھا بچہ ہے.
سرکار نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اس کے کان میں اپنے بارے میں کچھ کہا. وہ نوجوان اسی وقت بوڑھا ہو گیا، بوڑھا ہو گیا اور الٹے پاؤں چلنے لگا. لوگ رونے لگے، مالک اسے کیا ہوا؟ کہا میں نے نہیں کہا تھا میرے فضائل انسان نہیں اٹھا سکتا. حسین کون ہے حضور؟ جاننے کی کوشش کیجئے. حسین صرف ہائے حسین میں محدود نہیں ہے. ہاں تو کہا مولا اب کیا ہوگا اس کا؟ کہا آؤ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ اسے وہ بھلا دے جو میں نے اسے اپنے بارے میں بتلایا. لیکن یہ بڑھاپا ختم نہیں ہوگا ہیبت فضائل سے. اسی لیے شیخ اصفہانی علیہ رحمہ نے فرمایا تھا کہ حسین اپنے فضائل سے افضل ہے. ہائے 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 ہائے، اس شخصیت کو کیا زیر بحث لاؤں جو اپنے فضائل سے بھی افضل ہو. اور میں انہی کی پیروی کرتے ہوئے ایک اور جملہ کہہ رہا ہوں، فضائل کو کیا پتا کہ حسین کون ہے. ہائے 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 ہائے، سمجھ رہے نا؟ حیدری حسین زمین پر آ کے کیا ہے؟ عرشی تو سن لیا نا، میں نے بڑا محتاط ہو کے آپ کے سامنے بیان کیا تاکہ کہیں دل آزاری نہ ہو جائے بھائی. تو اب سنو، حسین جب زمین پہ آیا تو کیا تھا؟ جو ہی پیشانی حجاب اللہ میں چمکا. ہائے ہائے، میں کیا کہوں، میں کیا کہوں، کیا کہوں آپ کو، میں کچھ نہیں کہہ سکتا. چلو میں سیدھی سیدھی گل کراں. رسول کی بیٹی کی پیشانی میں جب یہ نور چمکا حسین کا تو بی بی نے گھر کے سارے چراغ جلوانا چھوڑ دیے کہ حسین جو چمک رہا ہے. اللہ یہ بھی بہار میں پڑھ لینا. ہاں انگلی پکڑ کے چلوں گا تمہاری، کہیں ادھر ادھر نہیں جانے دوں گا. کہا پھر بی بی نے کیا؟ سبحان اللہ، کہا میں باتیں کرتی ہوں حسین سے. تو اب آپ کا کیا خیال ہے؟ بضاعت منی، رسالت کا حصہ بی بی اپنے بچے سے کیا باتیں کرتی ہوگی کہ تو سو گیا ہے کہ اٹھ گیا ہے، تو جاگ رہا ہے کہ پہلو میں ہے؟ نہیں، اللہ کی باتیں. ہائے ہائے، اللہ اکبر، کمال ہے نا. حسین کو سمجھنے میں زاویے میں کتنا فرق ہے، میرے اور آپ کے زاویے میں کتنا فرق ہے. آپ ہائے حسین کہہ کے خوش ہو رہے ہیں کہ جی حق ہے حسینیت ادا ہو گیا. نہیں جناب، معرفت کے ساتھ ہائے حسین کہو، ورنہ کوئی فائدہ نہیں ہے حضور، کوئی فائدہ نہیں ہے جناب. اچھا اب حسین زمین پہ آ گیا. بھائی جو ہی حسین نے سیدہ کی گود میں آنکھیں کھولی تو اسلام اس وقت 14-15 سال کا تھا. ہائے ہائے ہائے، روز بی بی کے دروازے پہ اسلام کھڑا ہوتا تھا اور پوچھتا تھا اے رسول کی بیٹی مجھے بچانے والا کب آئے گا؟ حسین زمین پر انتظار اسلام ہے. ہائے ہائے ہائے، اسلام کو انتظار ہے حسین کے آنے کا، اور حسین اس دنیا میں آئے. نانا نے منع کیا کہ کوئی دودھ نہ پلائے حتیٰ کہ اے میری بیٹی تو بھی نہیں. سیدہ کو بھی منع فرما دیا کہ دودھ نہیں پلانا. وہ تو خوش ہو جائیں جو ہم جیسا سمجھتے ہیں. آئیے آئیے محمد والے محمد بابا سے بلند صلوات. ویسے میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں درود کے بارے میں، لیکن آپ نے اس وقت عمل نہیں کرنا. بادشاہوں نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص درود پڑھے اور پھر چپ کر جائے،
درود پڑھ کے خاموش ہو جائے، پھر 400 سال بعد بولے اور پھر درود پڑھے تو ملائکہ کہتے ہیں ابھی ہم پچھلا حساب لکھ رہے تھے۔ ہائے 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 سرکار، صلوات اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ سمجھ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، مل کے نعرہ حیدری، یا علی، حسینیت، زندہ باد، یزیدیت، مرد آباد، کشنودی محمد والے محمد بابا سے بلند صلوات۔ صلوات اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ گزارش پہنچ رہی ہے جناب؟ حسین کا طواف کر رہے ہیں ہم، گھبراہٹ سے نکل جائیے، صرف حسین سنیے۔ سیدہ کی گود میں آیا۔ اب دیکھو عجب بات کہ جی یہ ظاہر ہوئے ہیں، پیدا ہوئے ہیں، نازل ہوئے ہیں، اور یہ آپ کا انسانوں کا ایشو ہی نہیں ہے۔ آپ کا مطلب کیا ہے؟ آپ کی جرت ہے کہ زہرا کے صحن میں جھانک کر دیکھیں؟ صحن میں تو آپ جھانک کے نہیں دیکھ سکتے، وہاں جبریل اندھا ہو جائے۔ آپ حجرہ سیدہ کی، آپ حجرہ سیدہ کی بات کر رہے ہیں، پھر اوپر سے زیارت میں آپ نے پڑھا السلام علیکہ یا سر اللہ، اے اللہ کے راز۔ ہائے ہائے، تو جو اللہ کا راز ہو تمہیں کیسے پتا چلا یہ پیدا ہوتے ہیں کہ نازل ہوتے ہیں کہ ظاہر ہوتے ہیں؟ ہائے ہائے ہائے، تمہارا یہ ایشو ہی نہیں ہے۔ عقل کی بدبختی ہے کہ آپ اس چیز کے پیچھے لڑ رہے ہیں اور بحثیں کر رہے ہیں جو آپ کے بس میں ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے، تو تمہیں ضرورت کیا ہے اس مسئلے میں جانے کی؟ تو اب حسین ظاہر بھی ہوئے، پیدا بھی ہوئے، نازل بھی ہوئے، اب بگاڑ لو جو کچھ بگاڑ لو۔ کیا ہوا ہے؟ آپ کو شرک ہو گیا؟ سرکار خدا کا خوف کیجئے، قوم کو اس طرف لے جا رہے ہیں۔ آج جب قوم کو افسروں کی ضرورت ہے، بچوں کے امتحانات میں کامیابی کی ضرورت ہے، ہم بڑے شرم نہیں کرتے جب درخواستیں لے کے دفتروں کے دھکے کھاتے ہیں کہ حسین حسین کرنی ہے، اجازت دے دو۔ اگر ہمارے بچے ہوتے، آپ نے انہیں بتایا ہوتا کہ یہ علی کہاں پڑھا جائے گا کہاں نہیں پڑھا جائے گا، اس کو چھوڑو اور خم سے امام بنو۔ اور افسر بنو، میری بیٹیاں بنے، میرے بچے بنے، تاکہ قوم کو کوئی سکون کا سانس آئے۔ ہمارے بچے سرکاری گاڑیوں سے ہائے حسین کرتے ہوئے اترے ہیں، ماتم کرتے اترے۔ بچوں کو مائل کیجئے کہ ماتمداری کرنی ہے پر کالج بھی جانا ہے۔ خم سے امام صرف روپیہ پیسہ قائد اعظم فوٹو والا نہیں، آپ کی اولاد بھی خم سے امام ہے۔ انہیں اس طرح سے بنا دیجئے کہ ہم قوم کے طور پہ ابھریں، باب علم ہمارے پاس، شہر علم ہمارے پاس، اور ہم جاہل۔ ہائے ہائے، مل کے نعرہ حیدری۔ قوم کا ایشو کیا ہے؟ معرفت ایشو ہے ہمارا، ہمیں معرفت لینی ہے بھائی، ہمیں کسی کے ساتھ بحث و مباحثہ نہیں کرنا۔ ہم فرقوں کے بھی قائل نہیں ہیں، معاف کر دیجئے گا، ہم فرقوں کے نہیں قائل، ہمیں تو نام بھی نہیں آتے، ہم تو صرف یہ کہتے ہیں یا حسینی بن جائیے یا کھل کے یزیدی ہو جائیے، کم از کم منافق نہ بنیے۔ سمجھ رہے ہیں؟
یا سمجھ رہے ہیں نا حضور؟ حسین اگر آپ نے پانا ہے حسین کو، 57.5 سال آپ نے کہا حسین کے، ذرا آج مجھے 2 ہاتھ کرنے دو نا اپنے ساتھ. میں جو آیا ہوں تو میں 1 گھنٹہ اپنی قوم کا برباد کرنے کے لیے آیا ہوں؟ اس کا جواب امام زمانہ کو کون دے گا؟ تم تو اٹھ جاؤ گے، سن کے چلے جاؤ گے. میرا ہاتھ جو ہتھ کڑی میں ہوگا، قوم کے سامنے ہم نے تمہیں کرسی دی تھی، تم نے فساد پیدا کیا یا ہمارے ماننے والوں کو اکٹھا کیا؟ او بھائی آ جاؤ، نہیں شرک ہوتا علی کے فضائل سے کسی کو. جب کہہ جو رہے ہیں کہ علی ابن ابی طالب، پھر ڈرتے کیوں ہو؟ پھر عقیدہ ولایت کمزور نہیں، تیرا عقیدہ توحید ہے ہی نہیں. ورنہ تم تو ایک علی سے ڈر گئے، اس نے تو 14 بنائے. ہائے 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 ہائے. ڈرو نہیں، قوم کے لیے کھڑے ہو جائیے. آپ میں سے ہر فرد قوم کے لیے. تو حسین آیا 57.5 سال، اس نے زمین کو اپنے قدم چومنے کا موقع دیا، جس کے صدقے میں ماہ و سال. اب اتنی بات بھی سمجھانی پڑ رہی ہے، عرض کرنی پڑ رہی ہے، آپ کے گوش گزار کرنی پڑ رہی ہے کہ ماہ و سال ان کی زندگی کا احاطہ نہیں کر سکتے. یہ اس وقت بھی تھے جب صرف وہ تھا. ہائے ہائے ہائے. تو جو ان کے صدقے میں ماہ و سال بنے، میں کیسے کہہ دوں حسین 57 سال کا؟ نہیں، 57 سال اس نے زمین کو اپنے قدم چومنے کا موقع دیا. وہ تو تمہارے پاس کتنا حسین ہے جناب؟ قوم سے جواب مانگ رہا ہوں. ہر وقت قوم ہمارے ہی گریبانوں میں چمٹی ہوئی ہے. آج قوم بتائے کہ 57.5 سال کا حسین کدھر ہے آپ کے پاس؟ صرف ایک چھوٹا سا سوال کر کے آگے بڑھ جاؤں گا تاکہ حسینیت پر بات آپ سے مکمل ہو جائے اور کوئی تشنگی باقی نہ رہ جائے. مجھے بتائیے، 28 رجب کو امام نے مدینہ چھوڑا، 3 یا 4 شعبان کی درمیانی رات مکہ میں تشریف لائے. اس کے بعد شعبان، رمضان، پھر شوال، پھر ذی قعد اور پھر 8 ذی الحج کو مینا کے لیے روانہ ہوئے. یہ 4 مہینے 8 دن حسین نے مکہ میں گزارے. بتلاؤ مجھے تمہارے پاس ان 4 مہینوں میں حسین نے آخر کیا کیا؟ ہائے ہائے ہائے. بولے ہوں گے نا حسین آخر خانہ کعبہ تھا، حاجی آئے ہوئے تھے. حسین 4.5 مہینے مکہ میں رہے. کہاں ہے تمہارے پاس حسین؟ اور تمہیں حسین کا تو علم نہیں ہے، امامت علی پہ تمہیں بڑے بڑھ چڑھ کے باتیں آتی ہیں. پہلے اس کے بیٹے کو تو جانو جس کی دنیا محتاج ہے. اسی حسین نے کہا تھا میں چاندی ہوں، میرا بابا علی سونا ہے. اتنا فرق ہے مجھے حسین میں اور علی میں. سید الساجدین نے کہا تھا میں سید الساجدین زین العابدین، کاش میں ایک رات علی جیسی عبادت کر سکتا. ہائے ہائے ہائے. کمال کرتے ہیں آپ لوگ. کہاں ہے جناب وہ 4 مہینے 8 دن؟ مجھے دو نا. 4 مہینے مکہ میں رہ کے حسین نے آخر کون سا خدا کا کام کیا؟ وہ 4 مہینوں کی محنت کا نام ہے محرم کے 10 دن. ہائے 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 ہائے. لاؤ پھر وہ 10 دن بھی تو کتنا حسین ہے؟ یا بچپنا حسین کا تمہارے پاس؟ نانا کے کندھے پہ چڑھے، نانا کی نماز کے اس وقت پشت پہ سوار ہو گئے، اس کو بھی صحیح نہیں سمجھا. حسین جیسا نمازی، نانا کے سجدے میں پشت پر سوار اور منہ صحابہ رضوان اللہ کی طرف.
لاکھوں کو جانے ہماری قربان صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے نالینوں پر، اگر یہ صحابہ رضوان اللہ نہ ہوتے ہمیں کون بتلاتا کہ علی صحابی نہیں مولا ہے؟ ہائے 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 ہائے، سمجھ رہے نا؟ حسین پشت کی سواری کر رہے ہیں اور چہرہ صحابہ رضوان اللہ، وہ اٹھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں حسین کو، دیکھ رہے ہیں حسین کو، دیکھ رہے ہیں۔ کہا کیوں بار بار اٹھ رہے تھے؟ صحابہ رضوان اللہ نے جواب دیا، ہم رسول کی خیریت دیکھنا چاہتے تھے کہ اتنا طویل سجدہ ہو گیا، نبی اللہ صحیح تو ہے نا؟ کہا پھر اطمینان کیسے ہوا؟ کہا جب ہم نے حسین کو دیکھا ہمیں سکون ہو گیا، نبی ٹھیک ہے۔ ہائے 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 ہائے، کمال ہے نا کہ رسول کو رسالت کی صحت کا اندازہ حسین کو دیکھ کر ہوا۔ تو بھائی میرے، وہ جو پشت پہ سوار تھے نا، وہ حسین فضیلت لینے کے لیے سوار نہیں تھے، اللہ کے حکم پر پشت رسول پر سوار ہوئے تھے تاکہ اللہ اور رسول وہ تسبیح بڑھا کر یہ سجدے کو طول دے کر بتائے کہ نماز میں اہل بیت کی تعظیم کیسے کرنی ہے۔ آئے آئے، یہ تعظیم اہل بیت کا سب تو نہیں پتا کہ 4 مہینے حسین نے کیا کیے، تو پھر 57.5 سال کا حساب کون دے گا؟ کون دے گا جناب؟ صرف زبان کا چسکا نہیں ہے حسین، دین خدا کی روح ہے حسین۔ اچھا سر یہ تو بتا دو کہ 10 سال امام رہے حسین اس دنیا میں بظاہر اس عہدے پہ، 50 ہجری سے 61 ہجری کے پہلے ماہ تک حسین بادشاہ آسا اللہ، ان کی زیارت میں پڑھو نا، السلام علیکہ یا آسا اللہ، اے اللہ کے آسا تجھ پر سلام ہو۔ تو اب میں نہیں کچھ ترجمہ کرتا، اس کا درد اٹھ جائے گا، زیارت ہی پڑھ لیجئے۔ ویسے تو ہم نے زیارت کے معنوں پہ کبھی غور نہیں کیا، بس انگلی کھڑی کر کے بس سارے مڑ گئے ادھر، مڑ گئے ادھر۔ او خدا کے بندو، اس کی معرفت لو۔ اللہ نے قرآن حکیم میں کیا کہا تھا؟ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، سورۃ الرحمن۔ اے رسول تیرے رب کا اسم برکت والا بھی ہے، جلال والا بھی ہے، اکرام والا بھی ہے۔ یہ آیت قرآن میں آئی اور تم نے زیارت میں کہا، علی کی زیارت میں تم نے پڑھا، انگلی ایسے کر کے گواہی دیتے ہوئے تم نے کہا السلام علیکہ یا اسم اللہ الرضی، اے اللہ کے پسندیدہ نام تجھ پر میرا سلام ہو۔ صلوات اللہم صلی اللہ۔ آقا خمینی رحمت اللہ نے انسان کامل اور امامت میں فرمایا، کہا علی اور رسول ذل اللہ ہیں، یہ دونوں اللہ کے سائے ہیں، اور سائے کا اپنا کچھ نہیں ہوتا، جو کچھ ہوتا ہے صاحب کا ہوتا ہے۔ آسان کر دیں تواڈے واسطے، او بھائی کبھی اپنا سایہ دیکھا ہے زمین پر؟ روز سورج میں پرچھایا، وہ تم چلتے ہو تو وہ بھی چلتا ہے، بیٹھتے ہو تو وہ بھی بیٹھ جاتا ہے، تم حرکت کرتے ہو تو وہ بھی حرکت کرتا ہے۔ یہ ہے سایہ، اور تم ہو اس کے صاحب۔ جو کرو گے وہ کرے گا، جو نہیں کرو گے وہ بھی نہیں کرے گا۔ تو سایہ اپنی مرضی سے حرکت بھی نہیں کر سکتا۔ تو یہ رسول اللہ اور علی کون ہے؟ ذل اللہ، اللہ کے سائے۔ یہ وہی کرتے ہیں جو ان سے اللہ کرواتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو حسین 57.5 سال کا اسوہ حسین کا کدھر ہے میرے بھائیوں؟ 10 سال دنیا کے امام رہے حسین، زمین و آسمان حسین کے صدقے میں قائم رہی۔ ان 10 سالوں کا حساب دو، ان 10 سالوں میں حسین نے توحید پہ کتنا بولے،
رسالت پہ کتنا بولے، امامت پہ کتنا بولے، لوگوں کی فلاح و بہبود پہ کتنا بولے، سوشیالوجی پہ کتنا بولے، آئیڈیالوجی پہ کتنا بولے، قرآن کی تفسیر میں کتنا بولے، علوم دنیا پہ کتنی بحث کی، آخر کتنی عقول ان سے سیکھنے آئی؟ ہے کوئی تمہارے پاس اسوہ یا صرف تم بحثیں کرنے کے لائق رہ گئے ہو؟ تو مجھے شرمندگی ہے کہ میں دنیا کی اس جاہل ترین صدی میں پیدا ہوا ہوں جو علی پہ لڑ رہی ہے، جو علم پہ لڑ رہی ہے۔ علی علم ہے، تم نے خیانت کی ہے علم میں۔ بےہودہ صدی ہے جس میں علی تنازع بن گیا ہے۔ حیدری، یا خدا سلامت رکھے، آپ نے علی کا نام بلند کیا۔ یعنی کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ پتھر کے زمانے میں شیشے کی بات کرنا، آج علی کی بات کرنا ایسے ہی ہے۔ بیٹھے ہوں گے انتظار میں، ابھی کوئی منہ سے بولے گا، ابھی ہم پھر لکھ لیں گے کہ علی کے لیے بولا ہے۔ یعنی کیا درد ہے تمہارے دل میں؟ تو حسین دیجئے نا، میں تو علی کی بات ہی نہیں کر رہا۔ حسینیت زندہ باد جو ہے، لبیک یا حسین، کاہے کے لیے حسین کو آپ لبیک کہہ رہے ہیں؟ کون سی بات پہ آپ حسین کو لبیک کہہ رہے ہیں؟ کوئی بات تو بتائیے نا کہ حسین نے یہ کہا ہے تو میں کہنا۔ تو پھر آؤ تاریخ طبری پڑھ لیجئے گا، درد شاید کچھ کم ہو جائے۔ ابن جریر طبری ملت اسلامیہ کا مورخ ہے، اس نے تاریخ طبری میں لکھا کہ حسین کی طرف سے جو بھی نکل رہا تھا وہ رجز میں پڑھ رہا تھا اور کہہ رہا تھا اونچی آواز میں، انا علی دین علی ابن ابی طالب۔ ہائے ہائے، کہ میں دین علی ابن ابی طالب پر ہوں۔ تو حسین نے وہاں لبیک جو کہا، تو حسین نے کہا لا الہ الا اللہ، تم نے کہا لبیک یا حسین۔ حسین نے کہا محمد رسول اللہ، تم نے کہا لبیک یا حسین۔ اسی حسین نے کہلایا اور کہا علی ولی اللہ، اب کہو نا لبیک یا حسین۔ لیکن آپ نے تو اللہ کو لبیک نہیں کہا، حسین کو کیسے کہیں گے؟ غدیر میں جناب بھائی ابلیس کا کیا گناہ تھا؟ توحید پرست ہے آج بھی۔ اس نے کب کہا تو اللہ نہیں ہے؟ اس نے کہا تو اللہ ہے، لیکن میں اتنا بڑا توحید پرست ہوں کہ میں تیرے بغیر کسی کو سجدہ نہیں کروں گا۔ کمال نہیں؟ توحید پرستی کی حد ہو گئی ہے کہ میں تیرے بغیر کسی کو سجدہ نہیں کروں گا۔ اے مسکین سے چہرے بنا کر بیٹھنے والی میری مقدس ثواب والی قوم، ابلیس اللہ کا انکاری نہیں ہے، اللہ کے بنائے ہوئے ہادی کا انکاری تھا۔ وہ اللہ کو مانتا تھا، اللہ کے حکم کو نہیں مانتا تھا۔ اللہ نے کہا سجدہ کرو، اس نے کہا میں نہیں کرتا۔ کہا تو نے مجھے، دیکھو مان رہا ہے نا خالق، تو نے مجھے آگ سے بنایا، اسے مٹی سے بنایا، مان رہا ہے نا اسے خالق۔ گفتگو جو کر رہا ہے تو اسے اللہ مان کے کر رہا ہے نا، خود کو مخلوق سمجھ رہا ہے نا، لیکن مقابلہ کس کا کر رہا ہے؟ اللہ کے بنائے ہوئے امام کا، ہادی کا، خلیفہ کا۔ تو وہ اللہ کو مان رہا ہے میرے بھائیوں، اللہ کے حکم کو نہیں مان رہا۔ تو فرق سمجھ میں آ گئی؟ تو اب اسے اللہ کا ماننا کسی کام نہیں آیا۔ اللہ نے کہا جا نکل جا راندہ درگاہ، تجھ پر لعنت ہو۔ اللہ کے ماننے پر اللہ نے لعنت ڈال کے وہاں سے نکال دیا کہ تو نے میرا حکم نہیں مانا۔ اسی طرح علی کی ولایت نہ واجب ہے، نہ اوجب ہے، نہ سنت ہے۔ علی کی ولایت حکم خدا ہے، یا مانو یا ابلیس کی طرح جا، تجھ پر لعنت ہے۔ غدیر خم میں حکم آیا تھا، بیان کیجئے، تبلیغ کیجئے۔ اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو میرے محبوب آپ نے میری رسالت کا کام ہی نہیں کیا۔ تو وہ حکم تھا مہربانی کر کے علی کو، علی فقہ کا مسئلہ نہیں ہے،
کہ ہم سنت جانتے پھریں، فقہ جانتے پھریں اور واجب جانتے پھریں اور اوجب جانتے پھریں. نہیں میرے بھائی، یاد رکھنا، کر لو تحقیق جتنی کرنی ہے، ذرا عرق ریزی کرو، تمہیں اور علی کے بارے میں بہت کچھ مل جائے گا، طبیعت ریلی ہو جائے گی. لیکن علی اللہ کا حکم ہے، یا اسے مانو یا انکاری ہو کے ابلیس ہو جاؤ. اسی لیے اللہ نے کہا تھا اِنَّ هَادَيْنَهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. میں نے اپنی سبیل کی ہدایت کر دی ہے، دل چاہے تو اسے مان کر شاکر ہو جاؤ، نہ تکلیف دل کرے تو پھر کافر ہو جاؤ. ہائے ہائے ہائے. تو اللہ نے کہہ دیا ہے حضور، میرا تو اس میں کوئی قصور ہی نہیں. تو حسین کہاں ہے جناب؟ 10 دن بھی نہیں پتا. کیا تم نہیں سمجھتے اس تلسم عاشور کو، اس 10 محرم کے دن کو سمجھتے ہو؟ نہیں سمجھتے تم. پھر میری گزارش پہ غور فکر ضرور کرنا تاکہ تمہیں ثواب مل سکے 70 سالہ عبادت سے زیادہ. جس نے ہمارے امر میں فکر کی اسے اللہ 70 سالہ عبادت سے زیادہ ثواب دے گا. وہ ثواب کی بھوکی قوم، ان پہ فکر کرو، تمہیں ایک لمحے میں 70 سال سے زیادہ عبادت کا ثواب مل جائے گا. ویسے تو رسول نے مودت فی القربہ اور جنابی المودہ میں حدیث موجود ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا حبنا اہل بیت یومن افضل من عبادت السنہ. مجھے اور میری اہل بیت سے پیار کرنے والے کا ایک دن 1 سال کی عبادت سے افضل ہے. تو یہاں بیٹھ کے وہ محبت ہی کر لو، کیوں بغض میں بیٹھ کے اپنی آخرت خراب کر رہے ہو؟ یہ مجلس حسین انسان کو انسان بنانے کے لیے ہے، معاشرے کو سکون دینے کے لیے ہے. یہ دل آزاری اور فرقہ واریت کے لیے نہیں ہے. وہ تو شکر کرو کہ ہماری افواج پاکستان، ہماری پولیس، ہمارے لا اینڈ انفورسمنٹ ایجنسیز، ہمارے ادارے جاگ رہے ہیں. وہ ہمیں کہتے ہیں ہم پہرے پہ ہیں، تم حسین حسین کرو. دعاؤں میں انہیں یاد رکھا کیجئے، شکر کیجئے وہ ادارے جاگ رہے ہیں اور یہ ملک حسین حسین کے لیے بنا ہے. تو کہاں ہے حسین میرے بھائیوں، میرے بیٹوں، میرے بچوں؟ ہم چلو بڈھوں کو چھوڑو، تم تو ریسرچ ورک کرو نا کہ آخر حسین ہے کون. تم اس دن کو نہیں دیکھتے؟ یہ ایک دن 10 محرم کا صدیوں کو کھا گیا ہے. تم دیکھتے نہیں اس دن کا تلسم کیا ہے؟ صبح عاشور جو 6 ماہ کا بچہ تھا، عصر عاشور میں وہ رہبر دین بن چکا تھا. یہ کیسا دن ہے؟ اور حسین کے سجدے کے سحر سے آج تک ملائکہ آزاد نہیں ہوئے. آج تک کامل الزیارات اور باقی کتابیں اٹھا کر پڑھ لو، کیا نہیں لکھا کہ فرشتے روز اللہ کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، اے پروردگار ہم اپنے مصلی چھوڑ کے آئے ہیں، تو نے بے شک ہمیں عبادت کے لیے خلق کیا لیکن ہمیں کربلا جانے دے. ہے وہ فرشتے آج تک اس سحر حسینی سے نہیں نکلے. کیسا تھا حسین؟ تم نے ڈھونڈا کیوں نہیں؟ اور آج جب حسین یہاں سے چلا گیا ہے تو تمہارے لیے کیا چھوڑ گیا؟ کہا کربلا آؤ، یہ نہ کہو کہ میں قبر حسین کی زیارت کی، کہو اللہ سے عرش پہ ملا. ہائے ہائے ہائے. ہاں کامل الزیارات پڑھ لینا کہ میرے جو زیارت کرنے آئے گا وہ یہ نہ کہے کہ میں نے قبر کی زیارت کی، وہ کہے میں اللہ سے مل لایا، کیونکہ میں ممسوس فی اللہ ہوں، اللہ کی توحید میں گھل گیا ہوں. یہ بھی یاد رکھنا توحید اللہ نہیں ہے. او میرے بھولے بھائیو، توحید اللہ نہیں ہے. اگر توحید اللہ ہے تو یہ اصول دین میں باقی 4 شریکوں کے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ ہائے ہائے ہائے. اللہ اکبر. سمجھ رہے ہیں نا؟ چلے جنہوں نہیں سمجھ آئی انہوں بھی دعا. او بھائی، توحید، رسالت، امامت، عدل، قیامت یہ صفتیں ہیں، اللہ نہیں ہے.
توحید صرف اللہ کی ایک صفت ہے، نہ جانے وہ کتنے کمالوں والا. ہائے ہائے، سمجھ رہے ہو نا؟ وہ کمالوں والا، وہ اپنے کمالوں کی وجہ سے آ نہیں سکتا، ہم مخلوق نقصوں کی وجہ سے جا نہیں سکتے. اب کوئی تو ایک ایسا نقطہ ہو جہاں حادث اور قدیم دونوں اکٹھے ہو جائیں، وہ ادھر سے آئے، اللہ رہے ہم جائیں، مخلوق رہیں. اسی نقطے کو علی نے کہا تھا انا نقطۃ تحت الباب. ہائے ہائے ہائے، سمجھ رہے ہو نا؟ تو کہاں ہے حسین حضور؟ حسین کو ڈھونڈیے، واجب ہے آپ پر حسین ڈھونڈنا. اگر حسین نہ ہو انسان اپنی انسانیت کو کھا جائے. یقین جانیے، اس کربلا کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. یہ کربلا ایک ظلم کی داستان نہیں ہے، یہ اللہ تک جانے کا سب سے مختصر ترین راستہ ہے. ہائے ہائے. بس میرے بھائیوں، میں نے تمہیں زحمت اتنی ہی دینی تھی. اللہ کرے تم اس فکر میں مبتلا ہو جاؤ کہ بھائی آخر ایک قوم کا فریضہ کیا ہوتا ہے، ایک قوم کرتی کیا ہے، اور تمہیں حسین کا اسوہ نظر آئے. پہنچ چکی ہے علی کی بیٹی کربلا میں. اب نہیں تمہیں کہوں گا کہ تم سن رہے ہو یا نہیں سن رہے، اب نہیں کہوں گا. اب جس کا نصیبہ ہے اسی کی آنکھ تر ہے. مجھے اب زور لگانے کی ضرورت نہیں، بس 2 مصائب کے جملے سنو تاکہ میں تم سے اجازت لے لوں. میری باتیں ہمیشہ یاد رکھنا. کئی دنیا آئی اور چلی گئی، علی علی آج بھی ہے. ہم بھی بول بول کے چلے جائیں گے، علی پھر بھی علی ہے، حسین پھر بھی حسین ہے. تو حق کو پھر پہچان کے چلو. ایسا نہ ہو علی سے جب تمہارا ٹاکرا ہو تو علی تم سے پوچھ بیٹھیں اچھا میں باطل تھا، تو حق تھا اور میں باطل تھا، نہ ذرا ادھر میرے پاس میں تجھے بتاؤں میں وجہ اللہ ہوں کہ نہیں. اور حسین تم سے پوچھے کہ میرے ماتمداری سے کیا سیکھا. یاد رکھو، ہائے ہائے، ماتم نگارہ خدا ہے، ماتم حسین کی فتح کا اعلان ہے. اسے کبھی ترک نہ کیجیے گا. ماتم ہی زندگی ہے قوم کی، یہی اسوہ حسینی ہے کہ حق کو پہچانا جائے اور پھیلایا جائے. علی کی بیٹی شرابیوں سے بات کر کے درباروں میں کھڑے ہو کر، زنجیریں پہن پہن کر، بے ردائی کا سال گزار کر قبر عباس پہ آ کے گری اور کہنے لگی عباس میں آ گئی ہوں تیری قبر پہ چادر کے ساتھ. آج میرے سر پہ چادر ہے. او میرے بھائی عباس اٹھ دیکھ، میں پردے کے ساتھ آئی ہوں. یہ پردہ کیوں دیا تھا اس نے؟ سنو گے؟ ابن جبیر کہتا ہے میں امام کی خدمت میں حاضر ہوا، بس تمہاری ہائے نکل گئی، آنکھ تر ہو گئی، میری محنت سوارت ہو گئی. وہ جو پسلیوں پہ ہاتھ رکھ کے آئی ہے نا، وہ کہتی ہے بس تمہاری آنکھ مچھر کا پر گیلا ہو جائے، میں محمد کی بیٹی راضی ہے. کوئی ہے خطہ دنیا کا جہاں وہ زخمی حالت میں نہیں پہنچی؟ بس اسے راضی کرنے کی کوشش کرو میرے بھائیوں، جو اتنی دور سے چل کے آئی ہے. ابن جبیر کہتا ہے کہ میں نے سجاد بادشاہ کی آنکھوں سے خون بہتا ہوا دیکھا. میں نے کہا مالک کیوں خون رو رہے ہو؟ کہنے لگے ابن جبیر تمہیں کیا بتاؤں، میری ایک چھوٹی سی بہن تھی، سارے راستے پانی مانگتی رہی، میں نہیں پلا سکا. سارے راستے سایہ مانگتی رہی، میں نہیں بٹھا سکا. ابن جبیر
بازار میں وہ جگہ جگہ گر جاتی تھی، اسے اٹھانے کے لیے مجھے خود گرنا پڑتا تھا، پھر میں اسے اٹھایا کرتا تھا۔ کہ ابن جبیر ایک دفعہ وہ لوہے کے تازیانے برسا رہا تھا، اچانک تازیانے رکے، میں نے بڑی مشکل سے تکبیر کہہ کے مڑ کے دیکھا، میری پیٹھ پیچھے کھڑی تھی، تازیانے برداشت کر رہی تھی، کہہ رہی تھی میرے بھائی سجاد کچھ دیر کے لیے تو تجھے آرام ملے۔ حکم آیا کہ اسے علیحدہ قید خانے میں رکھا جائے۔ کہا ابن جبیر میں اس کوٹھڑی میں اپنی بہن کو جب میں نے اپنی گود سے اتارا اتنی تاریکی تھی کہ پھر مجھے نظر نہیں آئی۔ ہائے ہائے، کہا پھر مجھے نظر نہیں آئی۔ کہا ابن جبیر سن، میں رسول کا بیٹا تمہیں بتاؤں، میں کوٹھڑی کے باہر کھڑے بیٹی اونچا اونچا رونا، میں تمہیں منع کرتا تھا نہ رونا، لیکن آج کہہ رہا ہوں کہ او حسین کی بیٹی زور لگا لگا کے رونا، تیرے بھائی کو پتا چلتا رہے تو زندہ ہے۔ کہا تیسرے دن رونے کی آواز نہیں آئی، ظہر کے وقت ظالموں نے قید خانہ کھولا، میں دوڑتا ہوا گیا، میں نے قندیلیں روشن کرائیں، میں نے دیکھا زنجیروں میں بندھی ہوئی ایک کونے میں بیٹھی تھی۔ کہا او ابن جبیر سنو گے، میں نے اپنی بہن کا جنازہ ایسے نہیں اٹھایا، ایسے سینے سے لگا کے اٹھایا۔ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ قَوْمِ الظَّالِمِينَ۔